ہم نے کافی دفعہ سنا حوالہ، ہم میں سے یہاں پہ کسی نے اس کو پہلی بار نہیں پڑھا. یہ کافی دفعہ سنایا گیا ہے، کافی دفعہ سنڈے اسکول سے لے کر ہم یہی حوالہ جو ہے وہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ کوئی نیا حوالہ نہیں ہے، لیکن یہ حوالہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. جتنی بار آپ اسے پڑھیں گے اتنی بار اس میں سے پرت در پرت کچھ نہ کچھ نکلے گا. آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم اس کو لیئر بائی لیئر دیکھیں کہ یہ کہانی اصل میں کیا کہتی ہے اور کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم اس کہانی سے واقف ہیں، جیسے ثنا نے بھی پوری کہانی سنا دی کہ اینڈ تک کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے پوری ٹائم دیکھا ہے. مصرف بیٹا کہتے ہیں ہم اسے، کیا یہ بات کہیں کلام میں آئی ہے؟ نہیں، کلام میں کبھی بھی اسے مصرف بیٹا نہیں کہا گیا. تو ہم کیوں اسے مصرف بیٹا کہتے ہیں؟ اس کی حرکت کی وجہ سے. انگلش میں ہم اسے پروڈیگل سن کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مصرف کا مطلب کیا ہے؟ چیزوں کو سرو کر دیا. ہمیں لگتا ہے وہ جو بھٹکا وہ واپس آ جائے اسے کہتے نہیں. اصل میں اس کا مطلب ہے وہ جو عیش و عشرت سے رہے، پیسہ ضائع کرے، ٹائم ضائع کرے، کیئرلیسلی ضائع کرے، یہ سب جو ہے بے تحاشا خرچ کرے، یہ سب مصرف کی ڈیفینیشن میں ہے. وہ نہیں جو بھٹک کے واپس آتا ہے، بلکہ وہ جو سب کچھ خرچ کرتا ہے اور بنا سوچے سمجھے خرچ کر دیتا ہے. آئے ہم اس کی پہلی لیئر کو دیکھتے ہیں جو کہ ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ پہلے مصرف بیٹے نے کیا کہا؟ جتنا میرا بنتا ہے مجھے دے تاکہ میں اسے لوں. اگر ہم قدیم یہودی اس کو کلچر کو دیکھیں تو اپنے باپ کے مرنے سے پہلے جائیداد کو مانگنا اس باپ کی اور اس گھرانے کی توہین سمجھی جاتی تھی. آپ اپنے باپ سے اگر وہ زندہ ہے اور اسے کہیں کہ میرا جو بنتا ہے مجھے دے دے، تو وہ اسی مرادف ہے کہ میں بات چاہتا ہوں تو مر جائے، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. مصرف بیٹے نے بھی یہی کیا. اس بیٹے نے، چھوٹے بیٹے نے باپ سے کہا. یہ ایک شرم کی بات تھی جو کہ اس کمیونٹی میں پوری جگہ پھیلی، اور وہ اس باپ کے لیے شرم کی بات تھی کہ اس کا چھوٹا بیٹا اس سے اس کا حق مانگتا ہے اور لینے جاتا ہے. یہ ایک سخت قانون ہے. یہ کیا ظاہر کرتا تھا؟ وہ آزادی چاہتا ہے، اپنے باپ سے آزاد ہونا چاہتا. اس نے دل میں سوچ لیا تھا مال جمع کر کے وہ 2-3 دن بعد کہاں چلے جاتا ہے؟ دور دراز ملک میں کہیں چلے جاتا ہے، اپنے باپ سے دور چلے جاتا ہے. کیونکہ یہ اس کا پلان تھا، اس نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنا سارا مال لوں گا اور میں کہاں چلے جاؤں گا؟ دور چلے جاؤں گا، باپ سے دور. اگر آج ہم اسی طرح سے مسیحی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اگر جب ہم اپنے باپ سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باپ سے دوری، آسمانی باپ سے دوری کیا ظاہر کرتی ہے؟ پھر آپ وہ سوروں کے باڑے میں جا پڑتے ہیں، پھر آپ ایک گنہگار ہیں. خدا سے دوری بھی ایک گناہ ہے جو موت ہے. اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، اس میں کچھ اچھا نہیں ہوتا. جب آپ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنے باپ کو چھوڑتے ہیں، تو آپ کا حال برا ہے. پھر آپ بالکل اس مصرف بیٹے جیسے ہیں جو کہ سوروں کے ساتھ محتاج ہو کے کھا رہے ہیں. آپ کسی کے محتاج ہو جاتے ہیں. باپ کے گھر افراد سے مل رہا تھا، بنا پوچھے مل رہا تھا. یہ ہے گناہ، جب گناہ ہمیں دوری میں لے جاتا ہے. اگر ہم دوسرا پترس اس کی 19 باب کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے. یہ ہے خدا سے دوری. یہ تھی ہماری فرسٹ لیئر جو کہ ہم جب خدا سے کہتے ہیں ہم خود سے دور جا رہے ہیں یا ہم ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں گناہ دور لے جاتا ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم پہ کون سی چیز مغلوب آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم دور جا رہے ہیں. دوسری لیئر ہے امید. اب جب وہ اس باڑے میں بیٹھا ہوا ہے تو اب وہ کیا سوچ رہا ہے؟ آپ نے ساتھ ساتھ رسپونڈ کرنا ہے. کہانی آپ کے پاس ہے، آپ کو پتا ہے باڑے میں وہ کیا سوچ رہا ہے.
باپ کے گھر جاؤں گا، وہاں پہ میں کیا کروں گا، غلام بن جاؤں گا اپنے باپ کے. میں اس طرح سے میں نے اس کی نہیں کی، میں نے اس کی نافرمانی کی ہے، میں نے اس کو برا کیا ہے، شرم کا باعث بناؤں. اب میں گھر جاؤں گا اور میں کہوں گا مجھے اپنا نوکر رکھ لے. لیکن اس میں ایک اور بات جو ہے جو کہ ہم شاید نظر انداز کر جاتے ہیں کہ وہ پھر بھی امید رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ نافرمان ہے، وہ باغی ہے، لیکن وہ پھر بھی امید رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ باپ کے گھر جگہ مل جائے گی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر ہوتے ہیں، پھر اے خدا معاف کر، اور خدا کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، دوبارہ معاف کرتا ہے، دوبارہ ہمیں لے لیتا ہے. اس کے دل میں بھی امید ہے کہ میرا باپ ایسا نہیں ہو. اپنے باپ کی ساری پرسنالٹی کو جانتا ہے. ہم بھی جانتے ہیں ہمارا آسمانی باپ کس طرح کا ہے، وہ ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ تھی اس کی امید. پہلا یہ اس کی 9ویں بات میں لکھا ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. وہ سب کچھ دوبارہ سے کلین کر دیتا. صرف امید. تیسری لے کیا ہے ہمارے پاس؟ دوڑتا ہوا باپ. کب دوڑتا باپ؟ تو دور سے دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں یا شہر میں جہاں پہ بھی ہے، اس کو دور سے دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ بیٹا آ رہا ہے اس کا. اگر ہم یہ دیکھیں، یہ ایک عام بات نہیں تھی باپ کے دوڑنے کی. کہیں پہ بائبل میں لکھا ہے کہ باپ دوڑتا ہوا کسی سے مل رہا ہے، یا ایک یہودی مرد کہیں پہ دوڑتا ہوا مل رہا ہے. یہودی بھی نہیں، مڈل ایسٹرن. کبھی اس کو سوچیں، پرانے زمانے میں ایک اچھے فیملی کے گھرانے کے لوگ، اگر آپ مسیح کی کبھی مووی دیکھتے ہیں تو اس میں جو مچھیرے ہیں ان کا لباس کیسا ہے، اور جو عام لوگ ہیں شہر کے ان کا لباس کیسا ہے. سوچیں، مچھیروں کے اتنے اتنے ہوئے چوکے، اور انہیں اچھی نظر سے بھی نہیں دیکھا جاتا تھا. اگر آپ یہ دیکھیں، باپ دوڑتا ہے، اس کی ٹانگیں واضح ہو رہی ہیں. اس زمانے میں یہ قدیم یہودی کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں، کلچر میں دیکھیں، ٹانگیں ننگی کرنا ایک شرم کی بات تھی ایک عزیز محکم اچھے گھرانے کے آدمی کے لیے. کبھی بھی یہودی مرد اپنی ٹانگیں ننگی نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے لمبا چوگا پہنا ہوتا تھا. آج کل کے شیخوں کو دیکھیں آپ، جو ڈریس پہنتے ہیں وہ بھی نہیں ننگی کرتے، آج تک ان کی بھی نہیں دیکھتے. شریعت میں بھی منع تھا کہ ٹانگیں ننگی نہیں ہوگی. لیکن اس باپ کی محبت دیکھیں، وہ شرم برداشت کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے. کس کے لیے دوڑ رہا ہے؟ بیٹے کے لیے دوڑ رہا ہے. اس وقت ایک اتنے مالدار آدمی کا بھاگنا کس کے لیے؟ اس بیٹے کے لیے جس کو یہ کہہ کے گیا کاش تم مر گیا ہوتا، تو شرم کا باعث ہے. اس کے لیے وہ باپ بھاگ رہا ہے. آج ہمارا آسمانی باپ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے لیے بھاگتا ہے، ہماری شرمندگی کے لیے دوڑتا ہے. کس طرح دوڑا؟ اپنا بیٹا بھیج کے. اس نے کیا کیا؟ صلیب پر جان دی. اگر ہم خداوند یسوع مسیح، اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یسوع مسیح نے اس سے پہلے تمثیل 100 بھیڑوں کی دی تھی. 3 مثالیں دی انہوں نے کوئی بھی چیزوں کی، جس میں سے ایک مثال یہ آخری مثال تھی جو سب سے بڑی مثال ہے آج تک. اس میں یسوع مسیح سب سے پہلے اس میں مثال دیتے ہیں 99 بھیڑیں تو ہیں، ایک کے لیے تو دوڑ رہا مسیح، کیونکہ وہ کھوئی ہوئی تھی. اس کے واپس لانے کے لیے بھی یسوع مسیح دوڑتا ہے، ایک کے لیے بھی دوڑتا ہے. یہ باپ کا پیار ہے، چاہے اس کو شرم برداشت کرنی پڑے. اس وقت کے لوگ دیکھتے ہوں گے اتنا امیر آدمی ہے کیسے بھاگ رہا ہے، چوگا اوپر کر کے اس کو بھاگنا پڑا، جو کہ توہین تھی. ہماری چوتھی لیر ہے، لیکن باپ دوڑا کیوں دوڑا؟ بیٹے کو دیکھ کے خوش ہو گیا، اور
उस वक्त एक रस्म थी जो वहाँ के लोग परफॉर्म करते थे, और बाप नहीं चाहता था कि मेरा बेटा इस रस्म में का वो हो जाए, शिकार हो जाए। बाप ने क्या किया, ये किसी एक रस्म थी जिसके अंदर शहर के लोग या गांव के लोग या जो भी उस कम्युनिटी के लोग होते थे, जिस कम्युनिटी में वो बंदा रहता था, जिसने या तो यहूदी शरीयत को तोड़ा, या कोई एहकाम तोड़े, या अपना पैसा दूसरों को दे दिया, या गैर कौमों में अपना सारा वेल्थ को या अपना माल असबाब या अपनी जायदाद बेच दी हो, उसके लिए फिर क्या करते थे, कम्युनिटी के सारे लोग निकलते थे और वो क्या करते थे, अपने साथ गले नहीं घड़े ले लें या फिर जो भी जो मिट्टी से बना हो, मिट्टी के बर्तन लेके आते थे, और वो क्या करते थे, अपने हाथ में पकड़े हुए उस बंदे के घर जाने से पहले हाथ में पकड़ के क्या करते थे, उसके पाँव पे मारते थे और उसे कहते थे, काश तू पैदा ही ना हुआ होता, काश तू मर गया होता, तूने हमारे साथ ये किया, तेरा अंजाम ये है कि तू हमारी कम्युनिटी से कट ऑफ कर दे। उसे ताने मारते थे, उसे लान तान करते थे, क्यों? ताकि वो और डिप्रेस हो जाए और उसको छोड़ के चला जाए और घर ना जाए। ये क्या था उसका निकालने का तरीका था यहूदी कस्टम में, उसको अलहदा करने का, पूरे रवाबत खत्म करने का। और इस सेरेमनी में बाप कभी भी हिस्सा नहीं लेता। माँ ले सकती थी, वो इल्तिजा कर सकती थी लोगों से, लेकिन बाप घर रहता था क्योंकि वो इमोशनल फैसला नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप यिर्मयाह को देखें, यिर्मयाह 19 बाब उसका एक पहली आयत में एक जिक्र है जिसमें यिर्मयाह को खुदा इंस्ट्रक्ट करता है कि तू मिट्टी के बर्तन ले और कहाँ जा, बेन-हिन्नोम में जा, और वहाँ पर जाकर जो काहिन हैं, नबी हैं, लोग हैं, उनको कह कि तुम्हारे पे मुसीबत आएगी। और वो क्या कहता है, खुदावन स्पेशली कहता है मिट्टी के बर्तन लेके जा और उनके सामने तोड़ और बताइए ये खुदा का आखिरी अहद है, फैसला है। अगर ये नहीं हुआ तो यहूदा पे ये आफतें आएंगी। घड़ा तोड़ना आखिरी जजमेंट को भी जाहिर करता है। उस आखिरी जजमेंट से बचाने के लिए वो बाप दौड़ रहा है। किसके लिए दौड़ रहा है? अपने बेटे को कम्युनिटी से कट ऑफ होने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए, अब उसकी शर्मिंदगी से उसको बचाने के लिए कि कहीं वो डिप्रेस होके टूट ना जाए। ये थी बाप की मोहब्बत। वो दौड़ता है, इससे पहले कि लोग वहां खड़े लेके पहुंच जाए, वो अपने बाप वहां तक पहुंचता है। क्या करता है? लोगों को बताता है कि ये मेरा बेटा है, मैंने इसे माफ कर दिया, अब कोई ये नहीं होगा, कजाजा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बेटा मैंने माफ कर दिया। मेरे बेटा उसे गले लगाता है, फिर उसकी कंपैशन है, उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है। यही आसमानी बाप आज भी कर रहा है। वो आपके लिए दौड़ता है, वो आपके आगे आगे चलता है। गीत भी है, रब मुझे राह दिखाता है, वो मेरे आगे आगे चलता है, वो हमेशा आगे चलता है। वो हम हैं जो पीछे से मुड़ जाते हैं। अगर हम ये देखें कि बाप सारी जिल्लतें उठाई मसीह के थ्रू, सारी शर्म उठाई, ये सब आसमानी बाप हमारे लिए आज भी कर रहा है। आप जितने मर्जी गुनाहगार हो, यीशु खुदावन आपके लिए बाहें खोल के खड़ा है। उसने इस तरह से हमें बचाया। यहाँ पर क्या था? फाइनल जजमेंट के लिए भागा है। यीशु मसीह ने भी हमें फाइनल जजमेंट से बचाया। अगर हम गुनाह में रहते, मसीह ना आता, तो फिर क्या होता? हलाकत थी, मौत थी, कट ऑफ थे हम। ये है आसमानी बाप का प्यार, उसका सैक्रिफाइस। हमारी पांचवी लेयर है, यीशु मसीह कोई डील्स नहीं करता। खुदा कोई डील नहीं करता। कभी सुना है खुदा सौदेबाजी कर रहा है? नहीं, कोई डील्स नहीं करता।
पूरी चीज देता है जो उसने वादा किया हुआ है। हमारी 5th लेयर में जब बेटा वापस आता है तो बाप क्या करता, ताने देता, तू क्यों गया घर में, गया ये किया वो किया, तूने जायदाद छोड़ दी। ये कहता है, कुछ नहीं कहता, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, आगे से उससे कोई ताना नहीं दिया, कोई उसको वो नहीं किया, कोई दर्स और तदरीस नहीं हुई उसकी, कोई ये नहीं कहा कि तूने कहाँ पे पैसा खर्च किया, मुझे हिसाब दे कि मैं तुझे इस तरह रखूंगा, तूने ऐसा क्यों किया, मुझे बता ऐसा क्यों किया। नहीं, सब भूल जाता है बाप। क्लीन स्लेट, दोबारा से बेटा आया, मिल गया, वापस मिला, दोबारा जिंदा हो गया, अब वो क्लीन स्लेट है। बाप पुरानी चीजें लेके नहीं बैठा रहता, वो इंसान नहीं है। हम शायद किसी को माफ करते वक्त पुरानी चीजें लेके साफ किताब रखते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ उसने ऐसा किया था, अब इस तरह से उसे माफ करना, इतना माफ नहीं करना कि ऐसा हो जाएगा, इतना माफ नहीं करना। लेकिन बाप क्या करता है, कहता है कि मेरी जायदाद किधर गई है, तो मेरी लेके गया है। नहीं, यीशु मसीह यहाँ पर इस तमसील से आसमानी बाप के प्यार को जाहिर कर रहे थे। तो ये बता रहे थे कि किस तरह से सब कुछ उसने किया है, और ये सब कुछ उसने मसीह से किया है। खुले बाजू से, खुले दिल से उसने हमें वेलकम करता है, दोबारा वेलकम किया और हमें किया है। फिर क्या करता है बाप? ये तस्वीर में क्या हो रहा है? क्या इसमें लिखा है कि बाप क्या कहता है? इसके लिए लिबास लाओ, इसके लिए अंगूठी लाओ, इसके लिए जूतियां लाओ, इसके लिए एक मोटा ताजा बैल जो यहाँ पर ज़बह करो। तो कभी सोचा है इसकी क्या अलामत है, कि क्यों बाप ने क्यों दे रहा था? कभी सोचा ये क्यों दिया जा रहा था? जूतियां, जूतियां क्या जाहिर करती हैं? अब वो गुलाम नहीं है बल्कि बेटा है। उसने गुलाम के तौर पे नहीं एक्सेप्ट किया। उस वक्त गुलाम जूतियां नहीं पहनते थे। मुस्लिम बेटा जब आया है तो उसके पाँव में जूती नहीं थी, वो गुलाम था। लेकिन अब वो बेटा है। हम भी गुलाम थे, अब हम क्या हैं? बेटे और बेटियां। जूतियां लाके उसके पाँव में पहनाता है बाप, अंगूठी देता है। अंगूठी किस चीज की अलामत है? प्यार और बेटा होने की। जब कोई देता था अंगूठी की मुहर करता था, या किसी को अपनी अंगूठी देना किस चीज की अलामत, किस चीज की अलामत थी? बेटा, या फिर शहजादे पहनते, शहनशाही इख्तियार था ये। बाप उसको अंगूठी देता, अपनी अंगूठी उतार के देता। लिबास देता, लिबास किस चीज को जाहिर करता है? अच्छा लिबास पहना, इज्जत, वकार, जो उसका खो गया था वो वापस बहाल कर देता है। और एक मोटा ताजा बछड़ा उसके लिए कुर्बान होता है। ये आम ओकेजन्स पे नहीं होता था, ये एक स्पेशल ओकेजन था। ये क्या था कि सरफराजी बख्शी जा रही है उसको, उन्हीं लोगों के लिए जो उसका तजाजा करने आ रहे थे, जो उसको लाम ताम करने आ रहे थे, वो अब उसकी ज़ियाफत में शामिल। उन सब के सामने सरफराजी अदा कर ये खुदा ने। अगर हम दाऊद नबी को देखें तो वो कहता है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू आग मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। ये खुदा सब कुछ तब्दील कर देता है। मुस्लिम ये एक भेद है, ये लेयर्स हैं जो यीशु मसीह इस कहानी के थ्रू बता रहे हैं कि ये सब देना, ये सब हमारे इनहेरिटेंस है, जिसे हम कहते हैं कि पूरे बेटे और बेटियां होने का हक है हमारा। हमें भी ये सब मिलेगा, ये सब मिलेगा हमें भी। हम गुलाम नहीं बल्कि बेटे और बेटियां। हमें इज्जत, वकार, सरफराजी सब कुछ खुदा देता है। अगर हम 6 लेयर को देखें तो बहाल करना, मुकम्मल विरासत। अगर हम ये देखें यहूदी, उसके अंदर अगर आपके 2 बेटे हैं या इस तरह जिस तरह इस कहानी में है, तो पहले बेटे को 2/3 हिस्सा मिलता है,
اور چھوٹے بیٹے کو 1/3 حصہ ملتا تھا، 1/3 حصہ تھوڑا ملتا تھا. وہ یہ تھوڑا حصہ لے کے گیا ہے اپنے باپ سے. اب باپ کے پاس کتنے حصے رہ گئے؟ اس کے پاس اتنا حصہ رہ گیا. لیکن باپ کیا کرتا ہے؟ دوبارہ سرفرازی دیتا ہے اور اس کو دوبارہ سے اپنی جائیداد میں شامل کر لیتا ہے. دوبارہ سے اس نے اس طرح کے سلوک کے لیے کچھ کیا تھا؟ نہیں. یہاں پہ یسوع مسیح میں بتا رہے ہیں کہ فضل کیا ہے، باپ کس طرح سے فضل کرتا ہے. ہم اس کے حقدار ہی نہیں ہیں کہ ہمیں اتنی عزت دی جائے، لیکن یسوع مسیح کے تھرو ہمیں اتنی عزت ملی ہے. یہ ہے فضل، جسے ہم گریس کہتے ہیں. شاید مرسی ہمیں مل جاتی، لیکن فضل یہ ہے کہ جس کے ہم حقدار نہیں تھے. مسلم بیٹا حقدار تھا اس چیز کا؟ نہیں. اگر شریعت کے طور پر دیکھتے تو اس چیز کا حقدار ہی نہیں تھا. لیکن یسوع مسیح کے تھرو اب اس فضل میں وہ اس چیز کا حقدار بن گیا. اگر ہم یہ دیکھیں رومیو اس کے 8 باب اس کی 15 آیت کہتی ہے کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ یہ پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارتے ہیں. وہ ہمارا باپ ہے. اب یہ شرف ہے ہمارا، ایکول انہیریٹنس، ایکول سب کچھ. کوئی ڈیلز نہیں، کوئی 1/3 نہیں، کوئی 2/3 نہیں. آسمانی کنگڈم میں ہمارے پاس بہت زیادہ مال جو وہاں جمع ہو رہا ہے. جو یسوع مسیح خود کہتے ہیں ہم گناہ گار تھے، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا. اگر ہم دوسرا تواریخ 33 آیت اس کی پہلی آیت میں دیکھیں تو منسی کا بھی ذکر ملتا ہے. منسی بادشاہ تھا یہودا کا. جب تک وہ شہزادہ تھا وہ بہت اچھا خدا کے ساتھ چلا، بالکل مسلم بیٹے کی طرح بہت اچھا چلا، یہودی تعلیمات پہ چلا، سب کچھ کیا. لیکن جیسے وہ بادشاہ بنا، جیسے اس کے پاس دولت آئی، جیسے اس نے حصہ لیا، سب کچھ بگڑ گیا. کیا ہو گیا؟ بدترین. اس نے اپنی قوم کو بھٹکا دیا اور خدا نے کیا کیا؟ اس کو قید میں ڈال دیا. وہاں پر جا کے وہ دوبارہ توبہ کرتا ہے اور خدا کیا کرتا ہے؟ کہتا نہیں ختم، میں نے نہیں اب بچنا. نہیں، خدا پھر بھی دوڑتا ہوا آتا ہے. اگر آپ وہاں سے جا کے پڑھیں، لمبا ذرا حوالہ ہے، اگر آپ اسے جا کے پڑھیں تو خدا دوڑتا اس کے دل کو دیکھتا ہے اور اسے پھر سے سرفراز کرتا ہے. یہ ہے سرفرازی خدا کی. آپ جس بھی حالت میں ہوں اسے سرفراز کرتا ہے، اسے اٹھاتا ہے، اور پھر وہ ویسا بادشاہ نہیں رہتا. وہ پھر بادشاہ جب بنتا ہے یہودیہ کا تو وہ چینج ہوتا ہے. اس نے ایون یروشلم کی دیواریں بھی اونچی کروائی، دوبارہ سے تعلیمات پہ کیا، دوبارہ سے قوم کو واپس لایا. یہ ہے چینج انسان جب وہ خدا کی گریس کو، فضل کو دیکھ لیتا ہے، جو وہ چکھ لیتا ہے کہ باپ کیا ہے. یہ ہے باپ کی محبت، ہمارے آسمانی باپ کی محبت. ہمارا آخری جو لیئر ہے وہ ہے کارکردگی کو مبنی تعلقات. 7ویں میں آپ نے آخری میں کیا ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا آتا ہے اور وہ اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ نہیں یہ کیا ہو گیا، پورے ٹائم میں کرتا رہا ہوں، پورے ٹائم میں نے خدمت کی، باپ کی، میں نے اس کو رکھا، چھوٹا بیٹا چھوڑ کے چلے گیا، میں اس کے کام کرتا رہا ہوں، میں نے یہ کیا، شکایتیں 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 شکایتیں. وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے بھائی کو فضل کا مستحق نہیں سمجھ رہا. اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں کہ یسوع مسیح یہ تمثیل کب سنا رہے ہیں تو فریسی، فقہ فریسی وہاں پر موجود تھے. یسوع مسیح گناہ گاروں کے ساتھ بقول ان کے بیٹھے تھے. کن گناہ گاروں کے ساتھ؟ جو مصول لیتے ہیں. اور فقہ فریسی کیا کہتا تھے؟ یہ تو کس کے ساتھ کھاتا پیتا ہے؟ گناہ گاروں کے ساتھ. یسوع مسیح اصل میں وہ بڑا بیٹا فقہ فریسیوں کو کہہ رہے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ احکام مانتے ہیں سارے، لیکن اندر سے
کسی کے لیے سبت کے دن کیوں اٹھا رہا ہے, سبت کے دن کیوں ہیل کر رہا ہے, ایسا کیوں کر رہا ہے, ویسا کیوں کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے. حکم تو ہم مانتے رہے ہیں, ہم سارے روزے رکھتے رہے ہیں, آج بھی ہم یہی کرتے ہیں. ہمیشہ بڑے بیٹے ہیں, ہم تو پورا ہدیہ دیتے ہیں, ہم تو یہ بھی کرتے ہیں, ہم تو چرچ پہ قاعدگی سے جاتے ہیں, پھر کیا. لیکن وہ والے بندے کو بہت زیادہ مل رہا ہے, وہ تو آتا بھی نہیں ہے. وہ اگر یسوع مسیح کی ایک اور تمثیل کو دیکھیں جس میں وہ دو دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں, ایک بہت بڑا چڑھا کے دعا کرنا اور ایک بالکل باہر ہیکل کے باہر کھڑے ہو کے کرنا. خدا دل دیکھتا ہے آپ کی اوبیڈینس نے کتنی بار چرچ آئے, کتنی بار ہدیہ دیے, کتنا زیادہ دے دیا. آپ پھر فقیر فریسی ہی ہیں جو صرف قانون مانگ رہے ہیں, اس بڑے بیٹے کی طرح جو صرف اوبیڈینس دیکھ رہے, صرف اور صرف آپ کا تعلق باپ کے ساتھ ہے, کارکردگی پہ, محبت کا احساسات سے نہیں ہے. آپ پھر اس فقیر فریسیوں کی طرح ہی ہیں. اگر ہم پہلے ہی ہونا اس کی 2 باب اس کی 9ویں آیت دیکھیں تو کہتا ہے جو کوئی کہتا ہے کہ میں نور اور اپنے بھائی سے دعوت رکھتا ہے وہ ابھی تک تاریکی میں. اس کا بڑا بھائی ابھی تک تاریکی میں تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے شاید محبت رکھتا ہی نہیں تھا. لیکن باپ کیا کرتا ہے, پھر اس کا کریکٹر دیکھیں, چاہے وہ جیسا مرضی بیٹا ہے, بیٹا اندر جاتا ہے, باپ باہر آتا ہے, باپ باہر آتا ہے, اس کے لیے بھی باپ آتا ہے, اس کے لیے دونوں بیٹے عزیز ہیں. تو یہ ایک نہیں, یہ ہے باپ کی محبت, وہ کسی کو نہیں چھوڑ سکتا, وہ ایک بھیڑ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. اور باپ اسے کہتا ہے میرا جو ہے وہ سب کچھ تیرا ہے. آج ہمارا جو کچھ ہے وہ باپ کی طرف سے. رومیو آخر میں ہم یہ کہیں گے, رومیو 3 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں, لیکن خدا ایک محبت کرنے والا, شفقت میں گزیر رحیم کریم باپ ہے. یہی پیغام یسوع مسیح اس وقت دے رہے تھے, اس دن فریسیوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ باپ, آسمانی باپ اصل میں کیا. وہ آج بھی ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ آسمانی باپ کیا ہے. وہ 2000 سال بھی پہلے بھی یہی پیغام تھا اور آج بھی یہی پیغام رہے گا کہ خدا محبت ہے اور آسمانی باپ کی محبت ختم نہیں ہوتی. شکریہ. خداوند اسلام سے آپ سب کو